اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم نہ کریں شارٹ سیریز کلپ نمبر 6۔ میں اور آپ جن غموں کو فیس کرتے ہیں ان میں سے ایک غم اور ایک بہت میجر غم یہ ہے کہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ میں جتنا دوسروں کے ساتھ کرتی ہوں مجھے ویسا رسپانس نہیں ملتا، یا ہم تو دوسروں کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور ان ریٹرن ہمیں ویسا نہیں کچھ ملتا۔ سب سے پہلے پلیز اس کو ایکسیپٹ کریں ہر سننے والا کہ ریلی میں ایسی ہی ہوں۔ میں ہمیشہ اس لیے ڈس اپوائنٹ ہو جاتی ہوں کہ میں تو دوسروں کے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتی ہوں لیکن ان ریٹرن مجھے ایسا نہیں ملتا، یا میں بہت کیئرنگ ہوں دوسرے میرے ساتھ کیئرنگ نہیں ہیں، میں بہت آنیسٹ ہوں دوسرے مجھے اکثر چیٹ کر جاتے ہیں۔ دس اور دیٹ بہت سارے ایسے غم ہیں جن کی روٹ کاز پیچھے ایک ہی ہے کہ جتنا ہم کرتے ہیں یا جیسے ہم کرتے ہیں بدلے میں اتنا یا ویسا ہمیں نہیں ملتا۔ تو آئیے آج اس بیماری کا علاج رائٹر اپنے کتاب میں کیا بتاتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے کہ کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انہیں روزی دی کہ اس کا شکر ادا کریں، لیکن اکثر نے عبادت کی تو غیر اللہ کی، شکر کیا تو غیر اللہ کا۔ مطلب یہ ہے کہ انکار، زیادتی، جفا اور کفران نعمت انسانی فطرت پر غالب ہے۔ اس لیے آپ کو آج بھی پریشان اور حیران نہیں ہونا چاہیے کہ اگر لوگ آپ کے احسان فراموش نکلے، اگر لوگوں نے آپ کی بھلائیوں کا انکار کر دیا، اگر لوگوں نے آپ کے حسن سلوک کو بھلا دیا۔ دنیا کا دفتر ہمارے سامنے کھلا ہے، ذرا اس کو تو پڑھیے۔ یہ تمام کا تمام اس باپ کا قصہ ہے جس نے ایک بیٹے کو پالا، بڑا کیا، کھلایا، پلایا، تعلیم اور تربیت دی، اسے سلانے کے لیے خود جاگا، اسے کھلانے کے لیے خود بھوکا رہا، اس کے آرام کے لیے خود تھکا۔ مگر یہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ باپ سے نفرت، نافرمانی۔ یہی بیٹا اسی باپ کے لیے عذاب بن کر رہ جاتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کے احسانات کم ظرفوں نے بھلا دیے ہوں وہ پریشان ہرگز نہ ہوں۔ انہیں خوشخبری ہے کہ ایسی ہستی کے انعام کے مستحق بنیں گے جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ احسان اور اچھا سلوک کرنا چھوڑ دیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نیکی کر دریا میں ڈال کے عادی بن جائیں۔ احسان، ناشناسی اور بے قدری پر رنجیدہ اور مایوس نہ ہوں۔ آپ ایک اصول اپنا لیجیے کہ بھلائی کا ہر کام، چاہے اپنی اولاد کے لیے یا چاہے اپنے ارد گرد والوں کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں گے تو ہی آپ کامیاب ہوں گے۔ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے، آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ سورۃ الدہر میں آتا ہے کہ ہم تمہیں اس لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی تمنا نہیں ہمیں، بلکہ اس لیے کھلاتے ہیں کہ لوجہ اللہ۔ یعنی یہ اہل الجنہ کا سینٹینس ہے۔ جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ ایک ریزن یہی بتائیں گے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھلاتے تھے، ہمیں کوئی شکریہ
اور کوئی تعریف نہیں چاہیے تھی۔ عام لوگوں میں انکار اور ناشکری کی عادت کو بہت سے باشعور لوگ بھی بھول جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں وحی الہی کی یہ بات نہیں سنی کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی، بیٹھے بھی، کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوشنما بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے آپ مضطرب نہ ہوں۔ اگر آپ کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو بعد میں اس سے آپ ہی کے تمسخرے اور مذاق لکھنے لگے، یا اگر آپ نے کسی جاہل کو اس کے فائدے کے لیے ڈنڈا تھما دیا جس سے اس نے بعد میں آپ ہی کا سر پھاڑ دیا، تو عام طور پر آدمی کی نفسیات یہی ہے۔ جب یہی سلوک ان کا اللہ کے ساتھ ہے تو پھر ہم جیسوں کا کیا؟ اس لیے کوئی نیکی، کوئی احسان، کوئی بھلائی انسانیت سے اس لیے مت کیجیے کہ وہ آپ کو ایکنالج کریں یا وہ آپ کا شکریہ ادا کریں۔ نو، جسٹ فار اللہ سیک۔ اور یہ وہ واحد چیز ہے جو ہمیں احسان کے لیول پر معاملات کرنے کی طرف لے کر جائے گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں اور بدلے میں جب ہمیں اچھا نہیں ملتا تو ہم اپنی اچھائیوں کو روک دیتے ہیں۔ لیکن ایک مومن کا بیہیویئر ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی کہے کہ تم نے میرے ساتھ اتنا اچھا کیا، ریئلی یو آر سو نائس، سو کیئرنگ۔ نو، وہ صرف اللہ کی خاطر کرتا ہے کیونکہ اس کو اللہ سے جزا اور بدلہ چاہیے۔ تو کبھی کسی سے شکریہ کی بھی ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے گا۔ اگر انسان کا حال اللہ کے ساتھ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے، اگر انسان ماں باپ کو بھول جاتا ہے، ان کے احسانات کو بھول جاتا ہے، تو میں اور آپ کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ یہ انسان کی سائیکی ہے، اس کی نیچر ہے کہ احسان فراموش ہے، احسان بھول جاتا ہے اور احسان کرنے والے کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اکنالج نہیں کرتے، آپ کے قربانیوں کو سراہتے نہیں ہیں، آپ کے احسانات کو بھول بیٹھتے ہیں، تو مایوس نہ ہوں اور آج سے اپنی نیت اور اپنی انٹینشنز کو کلیئر کر لیں کہ آج کے بعد میں نے لوگوں سے احسان صرف اس لیے کرنا ہے کہ مجھے اللہ سے ریوارڈ چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ صرف اللہ رب العزت کے ذات کر سکتے ہیں، ورنہ لوگوں کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ احسان کا بدلہ احسان سے دیں، مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے لیے مسکرائیں وہ بدلے میں ویسا نہ ہو، آپ جس کے لیے آنیسٹ ہوں وہ آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو، تو آپ ہر نیکی لوجہ اللہ کریں گے تو یہ جو ایک غم ہے کہ لوگ ہماری ناقدری کرتے ہیں، اس غم سے ہم چھٹکارا پا لیں گے۔ بارک اللہ فیکم وتقبل اللہ منا ومنکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔